فاتحہ۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الاول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر، المعروف من غیر رویہ الخالق من غیر رویہ، الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو فجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو تماد، ذالک مبتدئ الخلق ووارثہ والہ الخلق ورازقہ، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الطاہمی السید البہی السراج المضیء الکوکب الدری البشیر النذیر السراج المنیر الطہر الطاہر الدر الفاخر الرمز الظاہر البحر الزاخر المنصور المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین عبد الزہراء محمد وعلی سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر وشبر قاسم طوبہ وسقر الشجاع المتین الامام المبین الاشرف المکین نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب لکل طالب، امام المشارق والمغارب مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب، سائر انسیت الحوراء ام الائمۃ النقباء النجبہ بنت خیر الانبیاء الطاہرۃ المطہرہ البتول العذراء الصدیقہ بالاقوال الرضیہ بالمقالہ المرضیہ بالدلالہ الراضیہ بالعدالہ سیدۃ النسوان حبیبۃ حبیب الرحمن فاطمۃ الزہراء لعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وشجاعتہم وفضیلتہم وولایتہم وطہارتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادی علی مظہر العجائب تجدہون لک فی النوائب، کل ہم و غم سے انجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی و یا علی و یا علی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علی الیاسین، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حضرات گرامی قدر مومنین، اس وقت کی گفتگو کے لیے میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیہ مبارکہ کے ذریعے اللہ دنیا کو کچھ سمجھانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے، پیغام دینا چاہتا ہے۔ اولاً یہ عرض کروں کہ آپ لوگ بس تھوڑا سا متوجہ رہیے گا، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ جب ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے تو انسان کے جسم پر سستی کا حملہ ہونے لگتا ہے، تو ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کہ آپ لوگ تو ماشاءاللہ نظر میں شریک ہو کے آ رہے ہیں، پھر اتنی آہستہ صلوات کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کم سے کم بتائیے تو کہ تبرک کھایا ہے تو اس کا اثر کیا ہے؟ یہ تبرک کی طاقت کو آپ واضح بھی کریے کہ جو ہم نے نام حسین پر اور نام اہل بیت پر کھایا ہے تو یہ انہی پر خرچ کرنے کے لیے بھی ہے۔ تو بہرحال آپ تھوڑا سا بس متوجہ رہیے گا، بہت زیادہ طولانی گفتگو نہیں ہوگی، مختصر انداز میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ
کہ اے آل یاسین آپ پر سلام ہو، اے آل یاسین آپ پر سلام ہو۔ متوجہ رہیے گا، سلام کرنے والا کون؟ اللہ۔ جسے سلام کیا جا رہا ہے کون؟ آل یاسین۔ 3 آیتیں میں آپ کو اور سناتا ہوں اسی سورہ کی، 3 آیتیں اور سناتا ہوں جس میں اللہ نے سلام کیا۔ ارشاد ہوا سلام علی نوح، اے نوح آپ پر سلام۔ سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم آپ پر سلام۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، اے موسیٰ اور ہارون آپ پہ سلام۔ لیجئے اللہ نے ان آیات میں بھی سلام کیا۔ نوح آپ پر سلام، ابراہیم آپ پر سلام، موسیٰ اور ہارون آپ پر سلام۔ غور کیجیے گا، اللہ نے ان نبیوں کو سلام کیا، لیکن آپ نے غور نہیں فرمایا کہ اللہ نے جب نوح کو سلام کیا تو صرف نوح کو سلام کیا، ذریت نوح کو سلام نہیں کیا۔ اللہ نے جب ابراہیم کو سلام کیا تو صرف ابراہیم کو سلام کیا، اولاد ابراہیم کو سلام نہیں کیا۔ اللہ نے جب موسیٰ اور ہارون کو سلام کیا تو صرف موسیٰ اور ہارون کو سلام کیا، فرزندان موسیٰ اور ہارون کو سلام نہیں کیا۔ اب دیکھیے یہ تو قرآن ہے، میرا کوئی بیان تھوڑی ہے، یہ آیت ہے، کوئی روایت بھی نہیں سنا رہا ہوں جو ضعیف کہہ کے ہٹا دیا جائے۔ غور کیجیے گا، یہ تو آیتیں پڑھ رہا ہوں میں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نوح آپ پر سلام، ابراہیم آپ پر سلام، موسیٰ اور ہارون آپ پر سلام۔ نہ موسیٰ کے فرزندوں کو سلام کیا، نہ ابراہیم کی اولاد کو سلام کیا، نہ موسیٰ اور ہارون کی ذریت کو سلام کیا۔ لیکن جب یاسین کی بات آئی تو اللہ نے یہ نہیں کہا ہے یاسین آپ پہ سلام، کہا آل یاسین آپ پہ سلام۔ بھائی تھوڑا سا بیدار رہیے گا، آل یاسین آپ پہ سلام ہو، آل یاسین آپ پہ سلام ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جہاں نوح کو سلام کیا، اللہ نے جہاں ہارون کو سلام کیا، اللہ نے جہاں موسیٰ کو سلام کیا، اللہ نے جہاں ابراہیم کو سلام کیا، وہیں اللہ نے آل یاسین کو سلام کیا۔ اب آل یاسین کون ہے یہ کون بتائے؟ اگر ہم بتائیں گے تو دنیا کہے گی محبت ہے، اگر آپ کچھ بولیں گے تو دنیا کہے گی عقیدت ہے، لیکن اگر ابن حجر مکی سوائق محرکہ میں لکھ دیں تو سب کہیں گے حقیقت ہے۔ انہوں نے لکھا کہ آل یاسین سے مراد کوئی اور نہیں ہے بلکہ جن کو نبی کی زبان میں اہل بیت کہتے ہیں انہی کو قرآن کی زبان میں آل یاسین کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہیں، پڑھا لکھا مجمع ہے، سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس باتیں پہنچاتے جائیں گے، آپ سمجھتے جائیں گے۔ غور کیجیے گا کہ آل یاسین سے مراد کوئی اور نہیں ہے، اہل بیت پیغمبر ہیں۔ اس آیت میں، یہ آیت کی بات میں کر رہا ہوں، اس آیت میں اللہ نے سلام کروایا نہیں ہے، خود سلام کیا ہے۔ غور نہیں فرمایا آپ نے؟ اس آیت میں اہل بیت کو اللہ نے سلام کروایا نہیں ہے، خود سلام کیا ہے، اور جو کام خود کیا جائے وہ کہلاتا ہے اس کا فعل۔ تو اب اللہ کے لیے 2 باتیں ہوئی، ایک ہے حکم خدا اور ایک ہے فعل خدا۔ حکم خدا ہے نماز، حکم خدا ہے روزہ، حکم خدا ہے حج، حکم خدا ہے زکوٰۃ۔ اس لیے نماز بندوں کے لیے ہے، اللہ نہیں پڑھتا۔ روزہ بندوں کے لیے ہے، اللہ نہیں رکھتا۔ حج بندوں کے لیے ہے، اللہ نہیں کرتا۔ زکوٰۃ بندوں کے لیے ہے، اللہ نہیں دیتا۔ بھائی اگر اللہ نماز پڑھنے لگے تو ایسا اللہ آپ ہی کو مبارک ہو جو کسی اور خدا کی عبادت کرتا ہو۔ میرا خدا تو وہ ہے کہ جو کسی کی عبادت نہیں کرتا ہے، وہ خود معبود ہے۔ غور کیجیے گا، خود معبود ہے۔ تو بھائی اللہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ روزہ نہیں رکھتا، اللہ حج نہیں کرتا، مگر جب اہل بیت کے سلام کی بات آتی ہے تو اللہ خود بھی سلام کرتا ہے۔ غور کیجیے گا، اللہ خود بھی سلام کرتا ہے، کہتا ہے آل یاسین آپ کا سلام ہو۔ تو اب 2 باتیں، ایک ہے حکم خدا، ایک ہے فعل خدا۔ حکم خدا ہے نماز، فعل خدا ہے اہل بیت کو سلام۔ اللہ کی دونوں باتیں ماننا ضروری۔
حکم خدا پر بھی عمل ضروری، فعل خدا کو بھی ماننا ضروری، اور قسم خدا کی ہم علی والوں کے علاوہ کوئی اللہ کی دونوں باتوں پر عمل ہی نہیں کرتا۔ ہم حکم خدا بھی مانتے ہیں، فعل خدا کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ فعل خدا ہے سلام، حکم خدا ہے نماز۔ ارے نہ یقین ہو تو کسی مسجد میں آ کے دیکھ لینا، حکم خدا نماز ہے، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں۔ فعل خدا اہل بیت کو سلام ہے، ہم بعد نماز السلام علیکہ یا ابا عبداللہ بھی کہتے ہیں۔ حکم خدا ہے نماز، فعل خدا ہے اہل بیت کو سلام، ہم دونوں پر عمل کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اہل بیت کو سلام بھی کر رہے ہیں۔ غور فرما رہے آپ؟ اب دیکھیے ہمارے اور آپ کے درمیان بھی سلام ہوتا ہے۔ ہم نے آپ کو دیکھا، آپ نے مجھے دیکھا، کہا سلام علیکم۔ غور کیجئے گا، سلام علیکم مطلب کیا ہوا؟ زندہ رہیے، سلامت رہیے، جیتے رہیے، یہی مطلب ہے نا۔ جواب ملا وعلیکم السلام، کیا مطلب؟ آپ بھی زندہ رہیں، آپ بھی سلامت رہیں، آپ بھی جیتے رہیں۔ غور فرما رہے آپ؟ ہم نے ادھر سے آپ کو زندگی کی دعا دی، پلٹ کے آپ نے متوجہ ہے نا، پلٹ کے ادھر سے آپ نے مجھے زندگی کی دعا دی۔ لیکن جس نے پہلے زندگی کی دعا دی وہ ہے مستحب، مگر بعد والے پر واجب ہے کہ زندگی کی دعا دے۔ پتہ نہیں آپ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ سلام کرنا ہے مستحب، جواب سلام ہے واجب۔ غور کیجئے گا، جواب سلام واجب۔ ہم نے کہا سلام علیکم، زندہ رہیے، سلامت رہیے، جواب ملا علیکم السلام، آپ بھی زندہ رہیں، آپ بھی سلامت رہیں۔ تو چاہے سلام ہو چاہے جواب سلام، دونوں کا مطلب ہے زندگی کی دعا، دونوں ایک دوسرے کو دیتے ہیں زندگی کی دعا۔ سلام کا مطلب بھی زندگی کی دعا، جواب سلام کا مطلب بھی زندگی کی دعا۔ اب ہم ہر نماز کے بعد آقا حسین کو کرتے ہیں سلام۔ غور نہیں فرما رہے آپ؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ہر نماز کے بعد آقا حسین کو کرتے ہیں سلام۔ تو یہ جو ہم سلام کرتے ہیں یہ آقا کے لیے زندگی کی دعا نہیں ہے، یہ ان کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے۔ بھائی پتہ نہیں آپ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ بھائی ہم نے جو سلام کیا یہ ان کے لیے زندگی کی دعا نہیں، یہ ان کے زندہ ہونے کا ثبوت۔ لیکن ادھر سے جو جواب آتا ہے وہ ہمارے لیے ہے زندگی کی دعا، وہ ہمارے لیے ہے زندگی کی دعا، وہ ہمارے لیے ہے زندگی کی دعا۔ ہم نے سلام کیا، ان کے زندہ ہونے کا ثبوت، انہوں نے جواب دیا، وہ ہمارے لیے دعا ہے، زندگی کی دعا۔ ارے دنیا اسی فکر میں تو ڈوبی ہوئی ہے کہ یہ وہ علی والے ہیں تو اتنے کم، لیکن یہ مرتے کیوں نہیں؟ دیواروں میں چنوایا گیا پھر بھی زندہ ہے، خون کے گارے بنے پھر بھی زندہ ہے، نیزے چبھوئے گئے پھر بھی زندہ ہے، تلواریں ماری گئی پھر بھی زندہ ہے۔ یہ علی والے بچے ہوئے کیسے ہیں؟ تو اگر ہماری زندگی کا راز دیکھنا ہے تو دیکھ لو، ہم خالی نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز کے بعد آقا حسین کو سلام کرتے ہیں، تو جب سلام کرتے ہیں تو جواب آتا ہے زندہ رہو، سلامت رہو۔ ارے جسے جینے کی دعا ہے حسین دے، اسے کون مارے گا؟ جسے زندگی کی دعا ہے حسین دے، اسے کون مار سکتا ہے؟ کون ختم کر سکتا ہے؟ اور فرما رہے ہیں امام حسین، اللہ اکبر۔ غور کریں آپ تو سلام، اب دیکھیں سلام کرنے کا طریقہ سب کا الگ الگ ہوتا ہے۔ عوام کا سلام اور ہے، امام کا سلام اور ہے۔ عوام والا سلام امام کو نہیں کیا جائے گا۔ عوام کا سلام یعنی ہمارا اور آپ کا سلام، سلام ہے سلام علیکم، مگر امام کا سلام سلام علیکم نہیں ہے۔ امام کا سلام ہے السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ۔ لیجئے سلام کر رہے ہیں حسین کو، وراثت گنوا رہے ہیں انبیاء کی۔
غور کر رہے ہیں؟ سلام حسین کو کر رہے ہیں، وراثت انبیاء کی گنوا رہے ہیں، آدم کے وارث سلام، نوح کے وارث سلام، موسیٰ کے وارث سلام، عیسیٰ کے وارث سلام۔ بھائی وارث کو کیسے پہچانا جاتا ہے؟ کہ آسان پہچان یہ ہے، بہت ساری پہچان ہے لیکن آسان پہچان یہ ہے کہ بیٹا بنتا ہے باپ کا وارث۔ کا کیسے پہچانا؟ کا جائیداد باپ کی تھی ملی بیٹے کو، مکان باپ کا تھا ملا بیٹے کو، گھر باپ کا تھا ملا بیٹے کو، خزانہ باپ کا تھا ملا بیٹے کو۔ پتہ چلا جس کی چیزیں جسے ملے وہ کہلاتا ہے وارث۔ اب حسین کو کہا جا رہا ہے آدم کا وارث، موسیٰ کا وارث، عیسیٰ کا وارث، نوح کا وارث۔ اس کا مطلب آدم کی صفتیں حسین کے پاس، نوح کی صفتیں حسین کے پاس۔ اگلے جملے پر دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے، عیسیٰ کی صفتیں حسین کے پاس۔ اب دو باتوں میں سے ایک بات تو ماننا ہی پڑے گی، یا یہ مانیے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی صفتیں حسین کے پاس ہیں، یا یہ مانیے حسین کی صفتوں کو بکھیرا گیا تو کوئی آدم کہلایا، کوئی موسیٰ کہلایا، کوئی عیسیٰ کہلایا۔ صلوات تو بڑے محمد و آل محمد کا۔ اور فرما رہے آپ تو یہ سلام آل محمد کو جو کیا جا رہا ہے یہ خالی سلام نہیں ہے، یہ ان کا قصیدہ ہے، یہ آل محمد کا قصیدہ ہے۔ اب دیکھیے زیارت وارثہ اٹھائیے، اس میں ایک فقرہ ملتا ہے، اشہد انک کنت نور، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نور ہیں۔ کبھی کبھی مخاطب ایک ہوتا ہے مگر کہا ایک سے نہیں جاتا ہے، جیسے اللہ نے مخاطب نبی کو کیا مگر نبی سے تھوڑی کہہ رہا ہے نبی سے کہہ رہا ہے کہ تم کہہ دو ان سے، اور فرما رہے آپ مخاطب نبی ہیں، نبی کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے۔ تو ویسے ہی کبھی کبھی مخاطب ایک ہوتا ہے کہا کسی اور سے جاتا ہے، تو ویسے ہی مخاطب یہاں پہ امام حسین ہے مگر بتایا جا رہا ہے جتنے اہل بیت ہیں سب کے سب ہیں نور، نبی نور، علی نور، حسنین نور، ائمہ نور، بتایا جا رہا ہے یہ نور ہیں۔ اور نور رہا کہاں؟ یہ نبی نے بتایا، نبی نے فرمایا ہمارا نور یعنی ہم سب کا، ہمارا نور رہا آدم کے پاس، شیش کے پاس، ابراہیم کے پاس۔ نبی نے جتنے نام بتائے ان میں سے کوئی غیر نبی نہیں ہے، سب کے سب نبی ہیں۔ نبیوں کے پاس یہ نور رہا، اہل بیت رہے نبیوں کے پاس، یہ نور رہا نبیوں کے پاس، یہ نور رہا پتہ نہیں آپ سمجھے کہ نہیں، یہ نور نبیوں کے پاس رہا۔ یہ عدالت کے خلاف ہے کہ کسی کو بلندی دے کے پستی کی طرف لایا جائے، کسی کو بڑا عہدہ دے کے چھوٹے عہدے پر بٹھایا جائے، یہ عدالت کے خلاف ہوگا۔ بڑے کے بعد اس سے بڑے عہدے پہ لے جایا جائے، یہ ہے عدل۔ بڑے کے بعد چھوٹا عہدہ دینا یہ عدالت کے خلاف ہے۔ اب نبی کہہ رہے ہیں میرا نور آدم کے پاس رہا، میرا نور شیش کے پاس رہا، میرا نور، غور کیجئے گا، اہل بیت کا نور، یہ نور رہا آدم کے پاس، یہ نور رہا شیش کے پاس، یہ نور رہا ابراہیم کے پاس، جہاں جہاں یہ نور رہا سب تھے نبی۔ یہ عجیب بات ہے کہ نبیوں کے بعد معاذ اللہ ایک کافر کو یہ نور دے دیا گیا۔ غور ہی نہیں فرما رہے آپ، کہا نہیں نہیں نور آیا ابو طالب تک۔ اب جو دنیا کہہ رہے ابو طالب کافر ہے تو دو باتوں میں سے ایک بات طے کر لیجئے، یا یہ مانیے کہ اللہ عادل نہیں ہے، یا یہ مانیے کہ عظمت میں ابو طالب نبیوں سے کم نہیں ہے۔ تبھی تو اللہ نے یہ نور ان تک پہنچایا ہے۔ دنیا کہہ رہی ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا ہے، ارے یہاں کلمے کی بحثی نہیں کرنا ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ کلمہ تھوڑی پڑھتا ہے، کلمہ تھوڑی پڑھتا ہے۔ یہ بتائیے آپ کتنی مرتبہ کلمہ آپ نے پڑھا؟ یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے کلمہ کتنی مرتبہ پڑھا؟ خبر شاید یاد بھی نہیں کب پڑھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم شیعہ گھر میں پیدا ہوئے، اسلامی گھر میں پیدا ہوئے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں ظاہر کرنے کی ضرورت تھوڑی ہے۔ آپ اسلامی گھر میں پیدا ہوئے تو کلمے کی ضرورت نہیں ہے۔
تو جن کے گھر میں اسلام کی بنیاد ہی رکھی گئی، یہیں سے تو اسلام، اللہ کا گھر ہوتے ہوئے یہاں سے اسلام کی دعوت، یہاں سے غور کیجیے گا۔ تو قرآن، اس کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو قرآن میں آل محمد کا قصیدہ ہی قصیدہ ملے گا آپ کو۔ علامہ ظفر الحسن صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا، وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سورہ الحمد یہ دعا ہے، سورہ الحمد دعا ہے۔ اگر آپ توجہ کے ساتھ سن لیں گے تو شاید آخری بات ہوگی۔ سورہ الحمد دعا ہے۔ آسان زبان میں سنا دوں، لغت کی بات نہیں کر رہا ہوں، آسان زبان کی بات کروں۔ آسان زبان میں اگر سمجھنا چاہیں دعا کسے کہتے ہیں، تو دعا کہتے ہیں ایک سوال کو۔ آپ سے میں کہوں کہ 10,000 روپے دے دیجئے، تو چونکہ میں نے آپ سے مانگے تو سوال کہلائے گا۔ یہی 10,000 کا سوال اگر میں ان سے کروں تب سوال نہیں کہلائے گا، اب دعا ہے۔ یہی 10,000 کا سوال محراب میں جا کے کروں تب سوال نہیں ہے، اب دعا ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ 10,000 آپ سے مانگے سوال، مگر اللہ اور مولا کی بارگاہ میں 10,000 کا سوال کیا تو سوال نہیں ہے، اب دعا ہے۔ اس کا مطلب سوال ہی کو دعا کہتے ہیں، کچھ مانگنے کو دعا کہتے ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ کچھ مانگنے کو دعا کہتے ہیں۔ اب علامہ ظفر الحسن صاحب نے لکھا سورہ الحمد دعا ہے۔ آئیے پڑھ کے دیکھتے ہیں سورہ الحمد میں کیا دعا ہے، کون سی دعا ہے، کیا سوال کر رہے ہیں اللہ سے، کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ کوئی سوال لگا اس آیت میں، کچھ مانگ رہے ہیں؟ کہا نہیں، اس میں تو آغاز کی بات ہو رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس خدائے واحد کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ کچھ لگا آپ کو سوال ہے اس میں، کچھ مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ کہا نہیں، اس میں تو حمد الہی ہے۔ دیکھیے آج کے بعد جب نماز میں یہ سورہ پڑھیں گے تو لطف اور آئے گا آپ کو، غور کیجیے گا، اور زیادہ لطف آئے گا۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اس آیت میں کوئی سوال لگا آپ کو؟ کہا نہیں، اس کی رحمانیت کا تذکرہ ہو۔ مالک یوم الدین، روز قیامت کا مالک ہے، کوئی سوال لگا؟ کہا نہیں، اس کی حاکمیت کا اعلان ہو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ کوئی سوال ہے اس میں؟ کہا نہیں، بندگی کا اعلان ہو رہا ہے۔ تو علامہ ظفر الحسن صاحب تو لکھ رہے ہیں سورہ الحمد دعا ہے، اور اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، کوئی دعا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی حمد، اللہ کی رحمانیات، اللہ کی حاکمیت، اپنی بندگی، دعا تو ہے ہی نہیں کوئی۔ کہا نہیں، دعا اب شروع ہو رہی ہے۔ کہا کیا؟ کہا اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ غور کیجیے گا، دعا اب شروع ہوئی، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ تو جب اس پورے سورے کو ہی دعا کہا گیا تو یہ سورہ الحمد میں یہ حمد الہی، رحمانیت کا ذکر، حاکمیت کا اعلان، یہ کیوں؟ جب سورہ الحمد دعا ہے تو ڈائریکٹ اہدنا الصراط المستقیم سے شروع ہو جاتا۔ یہ اللہ کی حاکمیت، رحمانیت، حمد، یہ سب کیوں؟ آواز آئے گی کہ دعا کا قانون بتایا جا رہا ہے، پتہ نہیں کون پہنچا کون نہیں۔ دعا مانگنے کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب بھی دعا مانگنا تو ڈائریکٹ آ کے ہاتھ نہ پھیلا دینا، پہلے جس سے مانگ رہے ہو اس کی شان میں قصیدہ پڑھ لینا۔ اللہ اکبر، پہلے قصیدہ پڑھنا پھر مانگنا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے نعمت نازل کی۔ شاید کبھی عرض کیا ہو نعمت نازل کی، یہ نعمت کیا ہے؟ تصور آپ کا کہاں گیا؟ نعمت، یہی نعمت آپ سوچ رہے ہیں نا، کھانا نعمت، پانی نعمت، اولاد نعمت، دولت نعمت، خزانہ نعمت، سواری نعمت، لباس نعمت، بے شک یہ سب نعمت ہیں، مگر نماز میں یہ سورہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ دل کرے تو پڑھ لینا، دل کرے تو کوئی اور سورہ پڑھ لینا، نہیں، یہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، باقی اجازت ہے، باقی دل کرے جو بھی پڑھ لینا، مگر سورہ الحمد کی اجازت نہیں ہے، یہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے آپ کو۔ تو پڑھنا ہے تو یہ دعا کرنا ہے، ان کے راستے پر چلا جن پر نعمت نازل کی۔
تو اگر کھانا یہاں جو نعمت ہے اگر اس سے کھانا مانا جائے تو اس کا مطلب آیت کا مفہوم یہ بنے گا کہ پروردگار ان کے راستے پر چلا جو اچھا کھانا کھاتے ہیں، ہے نا، جو اچھا لباس پہنتے ہیں، جن کے پاس اچھا مکان ہے، جن کے پاس سواری اچھی۔ تو اچھا کھانا تو فرعون بھی کھاتا تھا، خزانہ تو قارون کا مشہور ہے، اس زمانے کی سواری تو یزید کے پاس اچھی تھی، اگر مکان کی بات کی جائے تو شداد نے تو جنتی بنوا دی تھی۔ یہ تو بھائی قرآن کی باتیں ہیں نا، اس میں تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ تو بھائی آپ معین کریں پھر، کا سورہ ہے، نہ کچھ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں، تو پھر یہ نعمت کیا ہے؟ قسم خدا کی اگر اہل بیت نہ ہوتے تو قرآن کبھی سمجھ ہی میں نہ آتا۔ نعمت کیا ہے؟ تو چھٹے امام بیٹھے ہوئے ہیں دسترخوان پر، ایک شخص آ گیا، مولا نے کہا آ کھانا کھا، کہا مولا نہیں کھا سکتا، کہ کیوں؟ کہا گھر سے کھا کے آیا۔ کہا تو ایک لقمہ کھا لے، کہا مولا ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتا، کہا اتنا کھا کے آیا؟ کہا نہیں مولا چاہوں تو کھا سکتا ہوں لیکن نہیں کھاؤں گا۔ کہا کیوں نہیں کھائے گا، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا مولا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نعمت کا سوال کرے گا، نعمت کا حساب لے گا، تو مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں دو جگہ کی نعمتیں کھا کے دو جگہ کا حساب دوں، اپنے یہاں کھا کے آیا اس کا حساب الگ دوں اور یہاں کھا لوں اس کا حساب الگ دوں۔ امام مسکرانے لگے، کہا مولا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا مسکرا اس بات پر آؤں کہ کیا اچھا تو نے قرآن کو سمجھا۔ کہا مولا کیا مطلب؟ قرآن تو کہہ رہا ہے نعمت کا حساب لے گا۔ تو مولا نے کہا میں کب کہہ رہا ہوں کہ قرآن نہیں کہہ رہا کہ حساب ہوگا، حساب ہوگا۔ کہا مولا تو قرآن ہی تو کہہ رہا ہے نعمت کا حساب ہوگا۔ کہا ہاں نعمت ہی کا حساب ہوگا۔ کہا تو پھر یہی تو حساب ہوگا کہ ہم نے وہاں کھایا وہ بھی اللہ پوچھے گا اور یہاں کھا لیں گے وہ بھی سوال اللہ کرے گا، تو دو جگہ کی نعمتوں کا حساب دینے کی طاقت نہیں ہے، جو وہاں کھا کے آیا گھر سے اسی کا حساب دوں گا۔ مولا آواز دیتے یہ بتا تیرے یہاں کبھی کوئی مہمان آیا ہے؟ اس نے کہا ہاں مولا مہمان روز آتے ہیں۔ کہا کبھی کھانا کھلایا ہے؟ کہا ہاں مولا بغیر کھانا کھلائے جانے نہیں دیتا ہوں۔ کہا تو یہ بتا جب کھانا کھلا لیتا ہے اور مہمان جانے لگتا ہے تو کیا کبھی اس کا بازو پکڑا اور کہا بھائی حساب دے کے جاؤ میرے گھر کتنا کھانا کھایا؟ بھائی یہاں مجھے بلایا گیا ہے اور کھانا کھلا رہے ہیں روز، اور آخری دن کہے مولانا حساب دے کے جائیے گا کتنا کھایا؟ تو بھائی یہ تو ایک ذلت ہے نا، مہمان کی بھی رسوائی آپ کی بھی رسوائی۔ غور فرما رہے آپ؟ وہ ہاتھوں کو جوڑتا ہے کہتا مولا یہ تو مہمان کی شان میں گستاخی ہوگی کہ ہم کھلا کے پوچھے کتنا کھایا۔ کہا تو اپنے مہمان کو کھلا کے پوچھتا نہیں کتنا کھایا، وہ رازق ہمیں کھلا کے پوچھے گا کتنا کھایا؟ غور نہیں فرما رہے، وہ ہمیں کھانا دے کے پوچھے گا کتنا کھایا۔ تو کہا مولا پھر قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اللہ سوال کرے گا نعمت کا۔ کہاں کرے گا؟ کہا مولا پھر آپ ہی بتا دیجئے وہ کون سی نعمت ہے کہ جس کا سوال اللہ کرے گا۔ آواز دی ہے ولایت علی ابن ابی طالب، جس نعمت کا سوال اللہ کرے گا وہ علی کی ولایت ہے۔ عزیزو دیکھیے یہ جا بجا قرآن میں اہل بیت کو پوشیدہ رکھا گیا، چھپا چھپا کے ان کی فضیلتوں کو رکھا، تاکہ جو لوگ اردو میں فضائل نہ سن سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں وہ عربی میں پڑھتے رہیں۔ اور فرما رہے ہیں آپ جا بجا آپ قرآن کو اٹھائیے، فضائل آل محمد دیکھیے۔ عزیزو بس گفتگو کو تمام کر رہا ہوں، میں سوچ کے کچھ اور آیا تھا لیکن وہ بیان نہیں کر سکا، پھر کبھی بیان کر دوں۔ یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ بھی یاد عبادت اللہ کی ہے، یاد آل محمد کی ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے تو کہ یاد نہ آئے گا کہ ایک ایسا بھی سجدہ تھا کہ جس میں پشت پا حسین تھے،
سجدے کو طول دیا گیا۔ جب روزہ رکھیں گے تو کیا یاد نہ آئے گا ایک ایسا بھی روزہ رکھا گیا جس کی روٹیاں آسمان پہ گئیں، آسمان سے سورہ زمین پہ آیا۔ جب آپ حج کرنے جائیں گے تو کیا کعبہ دیکھ کے 13 رجب یاد نہ آئے گی؟ اور فرما رہے ہیں آپ یہ بھی یاد آل محمد کی ہے۔ آپ اگر اس کے باطن میں جائیے تو آپ دیکھیے تفسیریں دو ہوتی ہیں، ایک تفسیر کہلاتی ہے ظاہری اور ایک تفسیر کہلاتی ہے باطنی۔ دو تفسیریں قرآن کی ہیں، ایک ظاہری تفسیر کہلاتی ہے، ایک باطنی۔ ظاہری تفسیر سب کے لیے ہوتی ہے، سب مان لیں۔ باطنی تفسیر صرف علی والوں کے لیے ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ باطنی تفسیر اماموں سے ہوتی ہے، امام بتاتے ہیں۔ اب وہ عرض کرنے کا موقع نہیں ہے، ورنہ میرے پاس نہ جانے کتنی آیات ہیں، کتابیں باقاعدہ اس پہ لکھی گئی، کتنی ہزار آیتیں کہ آل محمد کی شان میں نازل ہوئی، بہت ساری آیتیں جو آل محمد کی شان میں نازل ہوئی، جن میں آل محمد کا تذکرہ، آل محمد کا ذکر ہے۔ میرے عزیزو، لیکن ظاہر میں نام نہیں لیا۔ جیسے امام سے پوچھا گیا آپ کے دادا کا نام ہے، میں نے عرض کیا تھا وہاں، کہاں؟ یہ جو ایمان آیا ہے میرے دادا علی کا نام ہے۔ پھر امام سے پوچھا گیا نام ہے کوئی؟ کہاں؟ یہ جو قرآن میں اذان آیا ہے میرے دادا کا نام ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ یہ نام ہے مولا علی کے، یہ نام ہے کہ دیکھو یہ پوشیدہ کر کے رکھا گیا قرآن کو کہ اس میں بھی اہل بیت پوشیدہ ہیں، فضائل ہے، مناقب ہے، اللہ نے منقبت بیان کی، اللہ نے فضائل بیان کیے، اللہ نے منقبت بیان کی۔ جب اللہ نے پنجتن کو بنایا، یہ 5 نور آسمان پر چمکے، تو جبریل نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اللہ نے تعارف بڑی شان سے کرایا تھا، مجھے عرض کرنا مقصود نہیں۔ وہ کیا کہہ کے اللہ نے انہیں بنایا؟ کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ان کو بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت آئے ہیں دنیا میں اسی لیے کہ وہ اللہ کو پہچانوائیں۔ اب اللہ کو پہچانوانے کے لیے جو یہ کریں گے وہ اسی کی صفتوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ اور فرما رہے ہیں دنیا حیرت زدہ ہو جاتی ہے اگر آپ علی کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دیجئے تو دنیا حیرت زدہ ہو جاتی ہے، یہ کیسے؟ یہ صفت تو اللہ کی ہے۔ سمیع عربی میں کہتے ہیں سننے والے کو سمیع کہتے ہیں۔ اللہ کے نام اٹھائیے، سمیع ہے اللہ کا نام کہ نہیں؟ کہاں؟ تو یہاں کوئی بہرا تھوڑی بیٹھا ہے، سب سن رہے ہیں نا، تو عربی میں سننے والے کو کیا کہیں گے؟ سمیع کہیں گے نا۔ تو یہ صفت تو اللہ نے آپ کو بھی دی ہے۔ بصیر کہتے ہیں دیکھنے والے کو، اردو میں کہیں گے دیکھنے والا، عربی میں کہیں گے بصیر۔ اللہ کا نام ہے بصیر کہ نہیں ہے نا؟ تو اللہ نے یہ صفت تو آپ کو بھی دی ہے، یہاں کوئی اندھا تھوڑی بیٹھا ہے، سب دیکھنے والے بیٹھے ہیں۔ عجیب بات ہے، اللہ اگر اپنی صفتیں آپ کو دے تو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں، اور اگر حسنین کے بابا کو دے تو انکار کیوں ہو جاتا ہے؟ بھائی اپنی صفتیں اللہ خود جب دے رہا ہے، ان صفتوں کو ماننے میں کیا ہے؟ اللہ نے خود ان کو صفتیں دی ہے، مظہر بنایا ہے، ہمارے ذریعے سے پہچانے جائیں گے۔ بس میرے عزیزوں، جناب سلیمان، اللہ نے جب حکومت دی تو آواز دی کہ پروردگار میں شکریہ کے طور پہ چاہتا ہوں تیری مخلوق کی دعوت کروں۔ سلیمان نبی، تیری مخلوق کی دعوت کروں۔ کہا سلیمان حکومت کرو، کھانا نہ کھلاؤ۔ کہا پروردگار اجازت دے دے۔ کہا سلیمان حکومت کرو، کھانا نہیں۔ کہا دے دے اجازت۔ اب جب نبی نے اصرار کیا تو خالق راضی ہو گیا۔ کہا ٹھیک ہے، پھر دیکھنا چاہتے ہو تو جاؤ کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلا رہے، صرف یاد دلاؤں گا، واقعہ نہیں پڑھوں گا، کھانا کھلا۔
کہ سمندر کے کنارے دعوت کا اہتمام کیا جائے، انسانوں کی نہیں، جو سلیمان کی حکومت میں ہے، چرند پرند، مچھلیاں، جنات، چیونٹیاں، سب کا کھانا ہے۔ اور کیجیے گا جناب سلیمان کی جس پا حکومت، سب کا کھانا، سب کی دعوت کی گئی، چرند پرند، حیوان، انسان، جنات، مچھلیاں، سمندر کے کنارے کھانا بننے لگا، تیار ہونے لگا۔ وقت سب کو بتا دیا گیا، نبی ہے نا، اعلان ہو گیا اس وقت کھانا ہوگا۔ وقت سے پہلے سمندر میں رہنے والی ایک مچھلی نے اپنے سر کو نکالا، کہا یا نبی اللہ بھوکی ہوں۔ کہا بھی دعوت کا وقت نہیں ہوا ہے، چلی گئی اندر۔ دوبارہ پھر سر نکالا، بھوکی ہوں۔ کہا بھی دعوت کا وقت تھوڑی ہوا ہے۔ اب جو تیسری بار سر نکالا تو دعوت کا وقت ہو چکا تھا۔ کہا بھوکی ہوں۔ کہا اسے کھانا کھلایا جائے۔ کھانا کھلانے لگے، تاریخ سنا رہا ہوں، کھانا کھلایا جانے لگے۔ کھاتی رہی، لوگ کھلاتے رہے، مچھلی کی زبان پہ بس آ ہی نہیں رہا، اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ، جتنا پوری مخلوق کے لیے کھانا بنا تھا اس کے 3 حصے ایک اکیلی مچھلی کھا گئی۔ اور ہی نہیں فرما رہے ہیں، میں یاد دلاؤں گا بس، خالی واقعہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ ایک اکیلی مچھلی اس پوری مخلوق کے لیے جو کھانا بن رہا تھا اس کے 3 حصے ایک اکیلی مچھلی کھا گئی۔ جیسے ہی جناب سلیمان کو پتا چلا کہ ایک مچھلی کا یہ عالم ہے، فوراً سجدے میں گر پڑے، آواز دی پروردگار حکومت کرنا اور ہے، کھانا کھلانا اور ہے، حکومت کرنا اور ہے، کھانا کھلانا اور ہے، حکومت کرنا اور ہے، کھانا کھلانا اور ہے۔ وہ سلیمان نبی تھے جو ایک مچھلی کو کھانا نہ کھلا پائے۔ یہ میرا مولا علی ہے جو مسجد نبوی کے دروازے میں کھڑا ہوا اشارے کر رہا ہے، پوچھا گیا مولا کیا کر رہا ہے؟ کہ لوگوں کو کھانا بانٹ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یا لوگوں میں کھانا۔ حیرت نہ کیجیے گا کہ علی سلیمان سے افضل، ارے حیرت کی کیا بات ہے، افضل ہیں۔ میں برسر ممبر کہہ رہا ہوں اور مائک سے کہہ رہا ہوں، اور ایسا نہیں ہے کہ آج کا دور ہی ایسا ہے کہ کچھ بھی مکر نہیں سکتے۔ یہ دیکھیے سامنے ہیں افضل۔ دلیل مانگیں گے تو واقعہ حرہ یاد کر لیجئے گا۔ حرہ نے آیتیں سنائی تھی کہ نبیوں سے مولا علی افضل ہیں۔ اب وقت نہیں ورنہ میں سناتا آپ کو، آیتوں سے ثابت کیا تھا۔ قرآن خود ہی کہہ رہا ہے بعض نبیوں سے افضل ہیں، اور فرما رہے آپ، وہ اب آیتیں سنانے کا وقت نہیں، ورنہ جناب حرہ نے مولا علی کے چاہنے والی تھی، اس نے تو باقاعدہ دربار میں جا کے آیتوں سے ثابت کیا تھا کہ عیسیٰ سے بھی افضل، ابراہیم سے بھی افضل، آدم سے بھی افضل، ثابت کیا تھا آیتیں سنا کے، روایتیں نہیں، آیتیں۔ اور فرما رہے ہیں آپ، تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، افضل ہیں۔ اسی لیے تو خود میرا مولا آواز دیتا ہے کہ میں نے تمام نبیوں کی مدد چھپ چھپ کے کی اور آخری نبی کی مدد کھل کھل کے کی۔ بھائی تمام نبیوں کی مدد چھپ چھپ کے کی، آخری نبی کی مدد کھل کھل کے کی، یعنی آدم کی مدد چھپ کے کی، نوح کی مدد چھپ کے کی، ابراہیم کی مدد چھپ کے کی، موسیٰ کی مدد چھپ کے کی، عیسیٰ کی مدد چھپ کے کی، مگر آخری نبی کی مدد کھل کے کی۔ اب 2 فہرستیں بنا لیجئے، 2 فہرستیں بنائیے، ایک وہ فہرست کے جس کی مدد کی گئی، ایک وہ فہرست کے جس نے مدد کی۔ غور نہیں فرمایا، جس نے مدد کی،
بھائی جس کی مدد کی گئی پہلے وہ فہرست بنائیے. جس کی مدد کی گئی نام لکھیے. آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، خضر، داؤد، لمک، عیسیٰ، یعقوب، لمک. غور کیجئے گا یہ وہ ہیں جن کی مدد کی گئی. اب آئیے وہ فہرست بناتے ہیں جس نے مدد کی. جس نے مدد کی لکھیے. آدم مدد کرنے والا کون؟ علی. نوح مدد کرنے والا کون؟ علی. موسیٰ مدد کرنے والا کون؟ علی. عیسیٰ مدد کرنے والا کون؟ علی. داؤد مدد کرنے والا کون؟ علی. لمک مدد کرنے والا کون؟ علی. خضر مدد کرنے والا کون؟ علی. یعقوب مدد کرنے والا کون؟ علی. یوسف مدد کرنے والا کون؟ علی. ایوب مدد کرنے والا کون؟ علی. عیسیٰ مدد کرنے والا کون؟ علی. یعنی ایک فہرست پر غور کیجئے تو نام بدلتے گئے. ایک فہرست پر غور کیجئے تو ایک ہی نام بار بار. تو مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ نے ہر دور میں نبیوں کو تو بدلا مگر علی کو نہیں بدلا. اللہ اکبر. نبی تبدیل ہوتے رہے. ہر دور میں نبی تبدیل ہوتے رہے. آدم آئے، نوح آئے، شیس آئے، ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، یحییٰ، زکریا، خضر، مگر علی وہی. علی وہی. عزیزو کون سمجھے گا شان اہل بیت؟ ہماری جانیں قربان ہو جائے. قسم خدا کی جھومنے کا دل چاہتا ہے کہ ہم نے کسی عام کو مانا ہی نہیں. ہم نے عام کو مانا ہی نہیں. خاص ہیں، خاص کو مانتے ہیں. ہم سے زیادہ پہنچ کس کی ہے؟ ہم سے زیادہ سورس کس کا مضبوط ہے؟ ہمارا سورس تو علی تک ہے. اللہ بس میرے عزیز، خدا آپ سب کی آمد کو قبول کرے. جو بھی جہاں بھی مریض ہے پروردگار جلد از جلد شفائے کاملہ اور عاجلہ ہے. یہاں جتنے بھی افراد تشریف فرما ان کی تمام دلی حاجات پوری ہو. یہ جو بزرگ یہاں تشریف فرما ہے پروردگار ان کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رکھے. یہ آ جاتے ہیں یہ بزرگ تو حوصلہ بڑھ جاتا ہے. میرے عزیزو آج شب ہے. دو معصوموں کی شہادت. ابھی آپ تابوت کی زیارت بھی کریں گے. آنسو بہائیے، روئیے. آپ سے کوئی نہیں کہے گا کہ دن میں رو یا رات میں رو. یہ تو سیدہ سے کہا گیا تھا. رونے میں کمی نہ کرنا. آنسو بہانے میں کوئی کوتاہی نہ کرنا. بہت قیمتی ہیں آنسو. زہرا کو ان کے لال کا اور بابا کا پرسہ دیجیے. ابھی میں اس سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ ادھر نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے
تو ہمارے یہاں کا دستور یہی ہے کہ جب بھی کوئی رخصت ہوتا ہے تو اس کے دروازے پہ آ کے لوگ پرچہ دیتے ہیں کہ غم میں اپنے آپ کو اکیلے نہ سمجھنا، ہم سب ہیں۔ مگر سیدہ کے دروازے پر کوئی نہ آیا، فاطمہ کو کسی نے پرچہ نہ دیا۔ عزادارو، بلکہ رسول کے جانے کے بعد ایسا وقت آ گیا کہ علی گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کوئی سلام تک نہیں کرتا ہے، آ کے کہتے ہیں اے سیدہ، نبی کے بعد اب کوئی مجھے سلام تک نہیں کرتا ہے۔ پھر ایک دن علی آئے، آواز دی اے بنت رسول، آج تو حد ہو گئی، علی سلام کر رہا ہے تو کوئی جواب تک نہیں دے رہا۔ ذرا سوچئے رسول کے جانے سے اہل بیت پیغمبر پر کیا گزری، کتنے ظلم ہونے لگے۔ لیجئے رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ رسول کو بھی جو ہمارے علماء نے لکھا ہے صاف صاف عزیزو، لکھا ہے کہ رسول کو کئی بار زہر دیا گیا، کئی بار زہر دیا گیا۔ لیکن ایک بار آپ نے سنا بھی ہوگا، فضائل میں پڑھتے ہیں علماء خطبہ ذاکرین کہ بکری کے گوشت میں زہر دیا گیا تھا تو وہ خود گوشت بولنے لگا تھا یا رسول اللہ مجھ میں زہر ہے۔ کئی بار ایسے زہر دیا گیا، لیکن اب جو دیا گیا تو وہ اثر کر گیا۔ رسول اس دنیا میں نہ رہے، رسول رخصت ہو گئے۔ ذرا سوچئے بطول پہ کیا گزری ہوگی۔ سوچئے کہ بطول جب مسجد میں آتی تھی، دربار میں آتی تھی، رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب جب بطول آ رہی ہے تو ممبر دیکھ کے رسول یاد آ رہے ہیں کہ یہی وہ ممبر تھا جہاں ہمارا بابا بیٹھتا تھا اور تعظیم کے لیے بلند ہو جایا کرتا تھا۔ عزادارو، ہر لمحہ سیدہ کو اپنے بابا یاد آ رہے ہیں، ماتم کرتی ہیں، روتی ہیں، مگر رونے بھی نہیں دیا جا رہا ہے۔ وہ درخت بھی کاٹ دیا گیا جس کے سائے میں بی بی زہرا روتی تھی۔ عزادارو لیجئے، بی بی زہرا کے پہلو پر بھی دروازہ گرایا گیا۔ ظلم یہیں پر تمام نہیں ہوا، ایک منزل ایسی آئی۔ بس عزادارو، زیادہ آپ کی خدمت میں کچھ نہیں عرض کروں گا، آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں، ابھی تابوت کی زیارت کریں گے۔ عزادارو، ایک وقت ایسا آیا کہ امام حسن کو بھی زہر دیا گیا، امام حسن کو بھی زہر دیا گیا، علی کے لال کو زہر دیا گیا۔ ایسا شدید زہر امام حسن کو دیا گیا کہ 72 ٹکڑے جگر کے ہو گئے۔ جگر کے میرا پڑھنا بھی آسان ہے، آپ کا سننا بھی آسان ہے، مگر ذرا تصور کریں تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ عزادارو، ایسا زہر امام حسن کو دیا گیا کہ جگر کے 72 ٹکڑے ہو گئے ہیں، 72 ٹکڑے۔ جب طبیب نے اس زہر کو دیکھا تو ایک مرتبہ آواز دی، آقا حسین سے کہتا ہے آقا، ارے یہ زہر تو اتنا شدید ہے کہ اگر 2 قطرے کسی دریا میں ڈال دیا جائے تو مچھلیوں کے مرنے کے لیے کافی ہے۔ اتنا شدید زہر امام حسن کو دیا گیا تھا۔ عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ جب امام حسن کو زہر دیا گیا، جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں گرے تو ایک مرتبہ قاسم، جناب قاسم بہت کم سن ہیں، امام حسن بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں بیٹا قاسم میرے قریب آؤ۔ قاسم کو قریب بلایا، قریب بلانے کے بعد ایک مرتبہ آواز دی بیٹا قاسم جاؤ میری بہن زینب کو بلا لاؤ، میری بہن زینب کو بلا لاؤ۔ جناب قاسم چلنے لگے، جب چلنے لگے تو ایک مرتبہ آواز دی بیٹا ایسے نہ جاؤ۔ کہا پھر بابا؟ کہا رک جاؤ تھوڑی دیر۔ جناب قاسم کو پاس بلایا، آستینوں کو چڑھا دیا، گریبان کو چاک کر دیا، سر پہ خاک ڈالی، آواز دی اب جاؤ میرے لال، اب میری بہن کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تم بہن کے سامنے جاؤ گی، میری بہن خود سمجھ جائے گی۔ ایسی حالت تو یتیموں کی ہوتی ہے۔ سننا عزادارو، اب جو جناب قاسم پہنچے تو جیسے ہی زینب نے قاسم کی یہ حالت دیکھی، آواز دی بیٹا میرے بھیا کی خیر تو ہے، میرا بھیا خیریت سے تو ہے۔ اجرکم الزہر، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت۔ ہاں عزادارو، لیجئے تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب قاسم کو شہزادی زینب نے آغوش میں اٹھایا اور اٹھا کے لے کے چلی۔ اب جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچی، ایک مرتبہ امام حسن کہتے ہیں ام فروا ذرا یہ تشت کہیں کنارے چھپا دو، جس میں جگر کے ٹکڑے ہیں گھر کے کسی کونے میں چھپا دو۔ آواز دی آقا کیوں؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے
میری بہن آ رہی ہے، اور کوئی بہن اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے نہیں دیکھ سکتی، کوئی بہن اپنے جگر کے ٹکڑے بھائی کے نہیں دیکھ سکتی ہے، ان کو چھپا دو۔ میں کہوں گا آقا فریاد، ارے یہ مدینہ ہے جہاں اپنے جگر کے ٹکڑے پوشیدہ کروا دیے۔ آئیے دیکھیے کربلا کا میدان، قاسم کے بدن کے ٹکڑے فروا دیکھ رہی۔ اجرکم الی الزہرا۔ بس 2 جملے اور تابوت کی زیارت کیجئے، 2 جملے اور تابوت کی زیارت کیجئے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، بس 2 جملے اور سن لیں۔ عزادار تاریخ کہتی ہے جناب زینب آئیں، لیجئے بھائی کا دیدار کیا، بہن بھائی مل ہے، بہن بھائی ملے۔ عزادارو بہن بھائی کی محبت تو جانتے ہیں نا، محبت تو جانتے ہیں۔ اگر وقت ملا تو میں کل رات کی مجلس میں عرض کروں گا کہ بہن بھائی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، کیسا اہم ہوتا ہے بہن بھائی کا رشتہ۔ میں یہ کل رات میں اگر وقت ملا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا، لیکن بس اتنا سن لیجیے عزیزو، بہن بھائی آپس میں، زینب حسن کو دیکھ رہی ہیں، حسن زینب کو دیکھ رہی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ شاید حسن نے آواز دی ہو، اے بہن تمہیں میرا مرنا برداشت نہیں ہے، جگر کے ٹکڑے برداشت نہیں ہے۔ اے زینب اس وقت کیا ہوگا جب تم حسین کے گلے پر چلتا ہوا خنجر دیکھو گی، علی اکبر کے سینے پر برچھی دیکھو گی، اور نہ محمد کی کٹی ہوئی گردنیں دیکھو گی، قاسم کے بدن کے ٹکڑے دیکھو گی۔ اللہ اکبر عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ حسن کے جنازے کو جب اٹھایا گیا، حسن کے جنازے کو اٹھایا گیا تو روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی جنازہ چلا تیروں کی بارش ہونے لگی، تیروں کی بارش ہونے لگی۔ یہ پہلا جنازہ ہے جو دوبارہ واپس آیا۔ اب جو واپس آیا زینب برداشت نہ کر سکی، آواز دی یہ جنازہ واپس کیوں آیا؟ اب جو دیکھا تو تیر لگے ہوئے ہیں۔ ذرا سوچئے، اس بہن سے پوچھئے کیا گزری ہوگی۔ زینب اپنے ہاتھوں سے بھائی کے جنازے سے تیر نکال رہی ہے، اپنے بھائی کے جنازے سے تیر نکال رہی ہے، روتی جا رہی ہے۔ شاید امام حسن نے اسی وقت آواز دی ہو، اے بہن ارے میرے جنازے میں تیر ہے، تم سے برداشت نہ ہوا، جبکہ چند تیر لگے ہیں، اس وقت تم پر کیا گزرے گی جب حسین پر تیروں کی بارش، حسین کا جنازہ تیروں پر ہوگا، شمر کند خنجر لے کر آگے بڑھے گا، محمد کی بوسہگاہ ہوگی، شمر کا کند خنجر ہوگا، حسین کا خشک گلا ماتم۔